الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار مچاری یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم کی زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل و جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ و خصال محمد است۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام۔ سامعین محترم، اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ تو جب دین اللہ کے ہاں اسلام ہے تو قانون بھی اسلام کا ہی چلے گا۔ آج دنیا میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر کے اسے آزادی اظہار رائے کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے اسلام کی توہین کرنے والا آزادی اظہار رائے کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن جب دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں نے مرنے والے یہودیوں کی یاد میں ایک ہولوکاسٹ کا میوزیم بنایا تھا، اس میوزیم پر اور دنیا بھر کے میڈیا کے ذریعے یہ افواہ پھیلانے کی کوشش کی کہ اس جنگ میں مغرب نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا۔ اس پہ فلمیں بھی بنی تھی، کتابیں لکھی گئی، پورے یورپ کو متون کیا گیا، ان کی عوام و خواص کو قصابوں سے تعبیر کیا، یعنی ہولوکاسٹ کے مرنے والے یہودیوں کا درجہ اس قدر مقدس تھا کہ ان کے خلاف بات کرنے والوں کو قابل تعزیر بنا کر جیلوں میں بند کر دیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے یورپ، امریکہ، کینیڈا کی مکاریوں کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کی، ان کا جو حشر ہوا اس کی ایک لمبی داستان ہے۔ جنہوں نے نہ صرف زبان سے اتنا کہا تھا یا قلم سے اتنا لکھا تھا کہ ان یہودیوں نے جو 60 لاکھ تعداد بتائی ہے وہ تعداد غلط ہے، بلکہ مرنے والوں کی جو تعداد تھی وہ چند لاکھ تھی۔ بعض نے تو اس طرف اشارہ ہی کیا تھا ان سب کو نفرت پھیلانے کے جرم میں سزائے بھگتنا پڑی۔ زندن کو سب سے پہلے پریس میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، ان کو سزائیں سنائی گئی، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ثابت کیا جائے کہاں کہاں 60 لاکھ یہودی مرے تھے۔ ان میں نے جو بندے وہاں سے نکل کر امریکہ بھاگ گئے تھے، امریکہ نے ان کو اپنے ملک سے نکال کر جرمنی کے حوالے کر دیا۔ آج تک ان کی جو نسلیں ہیں وہ ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ آسٹریلیا آج بھی وہ ملک ہے جہاں ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرنا جرم ہوتی ہے۔ ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرنا جرم ہے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے کو تم اظہار رائے کی آزادی کی آڑ دیتے ہو۔ مالکم کیف تحکمون، تمہارے فیصلے کیسے ہیں، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ اس یہودی دنیا کے چہرے کا ایک اور تماشا ملاحظہ کیجئے۔ 19 جون 2004 کو اسرائیل کی پارلیمنٹ نے حکومت کو یہ اختیار دیا کہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ جو 60 لاکھ کی تعداد سے کم بتائے اس پر مقدمہ چلا سکتی ہے اور اس کو سزا بھی دے سکتی ہے۔ یہ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے بل پاس کیا تھا، اس کو اختیار دے دیا اپنی حکومت کو۔ صرف جنگ میں اپنے ہی ملک کے غداری کے جرم میں اپنی عیاریوں کی وجہ سے سزا پانے والے یہودیوں کا درجہ اس قدر مقدس ہے کہ ان کا تعداد کم کرنے پر نفرتوں کی ہوائیں گردش کرتی ہیں۔ تو وہ قوم جس کا سرمایہ افتخار عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قوم کے نوجوان یہ کہہ کر پھانسی کا پھندا چوم لیں
کہ ہمارا جسم تو تیروں سے چھلنی ہو سکتا ہے لیکن میرے محبوب کے قدموں میں ایک کانٹا بھی نہ چھبے۔ جس قوم کے نوجوان اپنی زندگی کی کائنات کو داؤ پر لگا دیں اور جس قوم کی مائیں اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر راجپال کو واصل جہنم کرنے کے لیے بیچتی ہوں کہ بیٹا اگر ناکام واپس آیا تو میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، بتاؤ کیا اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توہین ہے وہ نفرت پھیلانے کے جرم میں نہیں ہے؟ اگر یہ آزادی اظہار رائے ہے اور مغرب کا نقطۂ نظر ہے تو 27 جنوری 2004 کو ایک برطانوی اخبار نے اسرائیلی وزیر اعظم کا کارٹون شائع کیا تھا۔ اس میں یہ دکھایا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شرون جو تھا وہ ایک فلسطینی بچے کا سر کھا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کیا برائی ہے، تم نے اس سے پہلے کہیں نومولود بچے کو چومتے نہیں دیکھا۔ اس کے چھاپنے کے اوپر اسرائیل سمیت پوری دنیا کے یہودیوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا کہ بتاؤ اگر اظہار رائے کی آزادی ہے تو پھر تم نے یہ احتجاج کیوں کیے تھے، تم نے یہ طوفان برپا کیوں کیا تھا؟ پتہ چلا کہ یہ اظہار رائے کی آزادی صرف اسلام کے قانون کے لیے اور اسلام کی توہین کرنے کے لیے ہے، ورنہ تم نے اپنے باطل ادیان کے لیے اپنے حدیں مقرر کر رکھی ہیں اور ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تم اپنا قانون بناتے ہو، جس کی شان یہ ہے کہ کچھ صحابہ سے صرف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تھوڑی آواز بلند ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو۔ کچھ دیہاتی آئے حضور علیہ الصلوۃ مدینہ منورہ میں، حضور علیہ السلام کے حجر مبارک کے باہر سے آوازیں کسنے لگ گئے، اللہ کو یہ بھی ادا پسند نہیں آئی، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ بے شک وہ لوگ جو حجروں کے باہر سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آوازیں کستے ہیں کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے۔ جس کی شان یہ ہے اس کے بارے میں تم اظہار رائے کی آزادی کی آڑ دے کر اور باتیں کرنے لگ جاتے ہو۔ فتح مکہ والے دن علی العموم معافی کا اعلان تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لینا اس کو بھی امان ہے، جو ابو سفیان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، جو اپنا ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امان ہے۔ لیکن اس دن بھی جس دن علی العموم معافی کا اعلان تھا، ابن خطل کی لونڈیاں نہ بچ سکی، کیونکہ وہ اشعار کی صورت میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیا کرتی تھی، اس دن ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو سرکار کی سیرت سے ہمیں پتہ چلا کہ جو بھی بندہ گستاخی کرے گا، جو بھی بندہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے گا اس کی سزا کیا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ من سب نبیا فاقتلوا، اس کا جو ہے سر جو ہے وہ تن سے جدا کر لیا جائے گا۔ یہی امت کا ہمیشہ سے ہمیشہ فیصلہ آتا رہا ہے۔ اسلام کی تاریخ کی ابتدا سے لے کر 14ویں صدی تک تم یہ پڑھو کہ جب بھی کسی نے کوئی گستاخی کی ہے اس کا حشر نشر کیا ہوا ہے۔ اگر حکومت پاکستان اس کے اوپر کوئی انتظام نہیں کرتی، کوئی بھی اپنے طرف سے کوئی رد عمل نہیں دیتی، تو پھر کوئی غازی عبد القیوم اٹھ پڑتا ہے، کوئی ممتاز قادری اٹھ پڑتا ہے، کوئی اور دیوانہ اٹھ پڑتا ہے، ان کو واصل جہنم کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ایک تھا بندہ اندرونی سندھ کا، اس کا نام تھا مالک شر۔ وہ بندہ ساری زندگی بکریاں چراتا تھا، بکرار تھا۔ ایک دن وہ اسکول نہیں گیا، ایک دن اس نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ بتاؤ یار اس کو کس نے بتایا؟ اس کو کسی نے کہا کہ فلاں بندے نے فلاں شہر میں ہمارے نبی کے بارے میں گستاخی کی ہے۔ اس کے کندھے پہ نا ہر وقت کلہاڑی ہوتی تھی کہ وہ درختوں کو کاٹ کر جو بکریوں کو دانہ دیتے ہیں اس کے لیے وہ ہر وقت کندھے پہ کلہاڑی رکھتا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ اس نے میرے نبی کے بارے میں خلاف بولا ہے۔ وہ بندہ وہیں سے چلا جنگل میں، باغ